بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ذیشان۔ دوستو، ہم یہ تو سب لوگ جانتے ہیں کہ گاڑی جو ہے وہ انجن کی پاور سے چلتی ہے، لیکن یہ انجن کے اندر پاور کس طرح پیدا ہوتی ہے اور کس طرح یہ گاڑی کے ویلز تک پہنچتی ہے اور گاڑی کو چلانے کا سبب بنتی ہے، آئیے ہم ایک شارٹ ویو میں یہ سب اس کا وزٹ کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے یہ ایک گاڑی کا مونوگرام کہہ لیں یا گاڑی کا ایک ورچوئل جو ہے وہ ویو ہے، جس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی کے جو ویلز ہیں وہ حرکت کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم انجن سے دیکھتے ہیں۔ یہ آپ پارٹس کے مختلف جو نام ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں۔ انجن کے اندر کیمیکل انرجی کو مکینیکل انرجی میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ گاڑی کے سلنڈرز، انجن کے سلنڈرز کے اندر کیمیکل انرجی کو کمبسچن کے عمل سے گزار کر اس کو مکینیکل انرجی میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ کیمیکل انرجی کے نتیجے میں پسٹنز جو ہیں وہ ریسیپروکیٹنگ حرکت کرتے ہیں۔ پسٹن کی ان ریسیپروکیٹنگ حرکت کو کرینک شافٹ کے ذریعے روٹری موشن میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ کرینک شافٹ کی یہ روٹری موشن کلچ اسمبلی سے ہوتی ہوئی گیئر باکس اور گیئر باکس سے ڈرائیو شافٹ کے تھرو ویلز کو منتقل کر دی جاتی ہے۔ کرینک شافٹ سے جب یہ موشن گیئر باکس میں پہنچتی ہے تو گیئر باکس کے اندر اس حرکت کو گاڑی کے چلانے کے حساب سے مختلف رفتاروں میں بدلا جاتا ہے۔ مختلف گیئر ریشوز سلیکٹ کی جاتی ہیں۔ گاڑی کی سب سے پہلا پہلی جو گیئر ریشو ہے اس کے اندر انجن کی سپیڈ زیادہ جبکہ گاڑی کی سپیڈ کم ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر ٹارک سب سے زیادہ ہوتا ہے، یعنی گھماؤ کی طاقت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جس طرح گیئر ریشوز کو ہم بڑھاتے جاتے ہیں، یعنی پہلا گیئر اس کے اندر سپیڈ، گاڑی کی سپیڈ کم، ٹارک سب سے زیادہ۔ گیئر نمبر 2 ٹارک جو ہے وہ کم، گاڑی کی سپیڈ زیادہ۔ گیئر 3، گیئر 4، اسی طرح سے مسلسل گیئرز جو ہیں ان میں جتنے گیئر بڑا ہوگا اتنا ہی اس کے اندر گاڑی کی سپیڈ زیادہ جبکہ انجن ٹارک جو ہے وہ کم ہوگا۔ اس کے بعد یہ پاور آتی ہے ڈرائیو شافٹ میں۔ ڈرائیو شافٹ کو ہم پروپیلر شافٹ بھی کہتے ہیں۔ پروپیلر شافٹ اس ڈرائیو کو، اس پاور کو ڈفرینشیل تک پہنچا دیتا ہے۔ ڈفرینشیل ایک ایسا پارٹ ہے، ایک ایسی ڈیوائس ہے جو کہ پاور کو 90 ڈگری اینگل پہ موڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ڈفرینشیل کے اور بھی بہت سارے فیچرز ہیں، وہ ہم ڈفرینشیل کے علیحدہ سبجیکٹ میں پڑھیں گے۔ ڈفرینشیل گاڑی کو موڑ کاٹتے وقت دو ویلز کی رفتار، دو ویلز کو مختلف رفتار پر چلنے کی سہولت دیتا ہے۔ اسی طرح سے یہ پاور ڈفرینشیل سے ہوتی ہوئی ایکسلز اور ایکسل سے ویلز کو منتقل ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے گاڑی کی اور تمام تر عوامل کو، گاڑی کو آرام دہ بنانے کے لیے
گاڑی کی ڈرائیو کو محفوظ بنانے کے لیے بریکنگ سسٹم اور بہت سارے دوسرے حفاظتی نظام جو ہیں ان کو گاڑی میں اسی طرح سے نصب کیا جاتا ہے. تو یہ ایک چھوٹا سا ٹیوٹوریل تھا جس کے اندر یہ کانسیپٹ کہ گاڑی کے اندر پاور کس طرح پیدا ہوتی ہے، پھر کس حصے میں پہنچتی ہے، پھر کہاں کہاں سے ہوتی ہوئی جو ہے وہ ویلز تک پہنچتی ہے. یہ جس گاڑی کا ویو ہم نے دیکھا یہ ایک ریئر ویل ڈرائیو تھی. ریئر ویل کا مطلب کہ اس کے پچھلے جو ویلز ہیں وہ ڈرائیو ویلز ہیں. لیکن اب جو جدید گاڑیاں اور آج کل کے دور کی جتنی بھی گاڑیاں ہیں ان میں کاریں زیادہ تر جو چھوٹے ماڈل ہیں، جو ایک مڈ سائز گاڑیاں ہیں یا کہہ لیں کہ لو کاسٹ یا لو بجٹ جو گاڑیاں ہیں ان میں زیادہ تر فرنٹ ویل ڈرائیو گاڑیاں ہی آتی ہیں. فرنٹ ویل گاڑیوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انجن کی طاقت کو جتنا جلد سے جلد ہو سکے اس کو استعمال کیا جا سکے. ریئر ویل ڈرائیو گاڑی کی صورت میں گاڑی کی پاور انجن سے ٹرانسمیشن سے پروپیلر شافٹ اور پھر جتنا ہم گاڑی کے ڈرائیو کو جتنا ہم انجن کی پاور جو ہے اس کو دور تک لے کے جائیں گے اتنا ہی وہ پاور زائل ہوتی جائے گی. آپ کو پتہ ہے کہ گاڑی کی پیدا کردہ جو طاقت ہے انجن کے اندر، انجن کی جو پیدا کردہ طاقت ہے اس کا 75% جو ہے وہ گاڑی کے اندر مختلف فرکشنز کی صورت میں کٹ جاتا ہے. اور اسی طرح سے یہ پاور دوسرے پارٹس سے ہوتی ہوئی ویلز تک پہنچتی ہے. اس کا مطلب کہ ہم انجن سے پیدا ہونے والی پاور کا 75% وہ ضائع ہو رہا ہے، وہ ہمارے کسی کام نہیں آ رہا. تو اسی لیے مینوفیکچرر گاڑی کو فرنٹ ویل ڈرائیو بنانے کا مقصد گاڑی کی اندر انجن کی پاور کو جتنی جلدی ہو سکے استعمال میں لانا ہے. اس سے گاڑی کی ڈیوریبلٹی، گاڑی کی مینٹیننس، گاڑی کی ویئر اینڈ ٹیئر، سسپینشن سسٹم اور اسی طرح سے فیول ایفیشنسی پر بہت زیادہ اثر پڑا ہے. آج کل بھی بہت ساری جو مہنگی گاڑیاں ہیں یا جو بڑی گاڑیاں ہیں وہ ریئر ویل ڈرائیو یا 4 ویل ڈرائیو بنائی جا رہی ہیں. امید ہے کہ آپ کو یہ ٹور اچھا لگا ہوگا اور یہ بہت زبردست جو ہے ایک ورچوئل ویو تھا گاڑی کا. انشاءاللہ اس سے ذرا اور بھی ویڈیوز آپ کے لیے لاتا رہوں گا. لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے. اور اگر کسی بھی بات کی سمجھ نہیں آئی تو بلا جھجک پوچھ لیجئے. تھینک یو. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.